نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر آمنت بالله صدق الله العظيم واتفاق اللهم صل على عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. بہت توجہ کے ساتھ میں اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. ہمارا اور آپ کا پروردگار قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمام بری باتوں سے، بے حیائیوں سے روکتی ہے. نماز تمام بری باتوں سے، بے حیائیوں سے انسان کو روکتی ہے. یہ ہے آیت کریمہ کا ترجمہ. تو پتہ کیا چلا کہ جو نماز پڑھے گا، نماز کو ادا کرے گا، وہ تمام بری باتوں سے، خرافاتوں سے، بے حیائیوں سے باز رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نماز پڑھے اچھے طریقے سے اور پھر وہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ بے حیائی بھی کرے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی 5 وقتہ نمازی بھی ہو اور نماز کے بعد میں بے حیائی بھی کرتا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. اب آپ کہیں گے ایسا تو ہوتا ہے، آپ کہیں گے ایسا تو ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن بے حیائیوں سے باز نہیں آتے، نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن بری باتوں سے باز نہیں آتے. تو اس کا کیا مطلب؟ قرآن مقدس تو فرماتا ہے کہ نماز بری باتوں سے، بے حیائیوں سے روکتی ہے، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، 5 وقتہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن بری باتیں بھی کر رہے ہیں، بے حیائی بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے بھائیوں کی چغلی اور غیبت بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کو جس طریقے سے ادا کرنا چاہیے اس طریقے سے ہم نے ادا نہیں کر پا رہے. اگر نماز ادا کرنے کے باوجود بھی ہم بری باتوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں. جس انداز میں ہم کو نماز ادا کرنی چاہیے اس انداز سے ہم نماز ادا نہیں کر پا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی رہ رہی ہے، کوئی ہماری نماز میں کمی رہ رہی ہے. اور کون سی کمی رہ رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عبادت کا طریقہ کیا ہے. سنیں آپ، عبادت کوئی سی بھی ہو، عبادت کوئی سی بھی ہو، جب اس کو ادا کیا جائے تو سب سے پہلی چیز ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ اس عبادت کو میں صرف اللہ کے لیے ادا کر رہا ہوں، دوسرا میرا کوئی مقصد نہیں ہے. نماز جب ادا کرنے کے لیے بندہ کھڑا ہو تو نیت کیا ہونی چاہیے کہ میرا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے اپنے رب کی رضا حاصل کرنا. تو جب ہم اللہ کی رضا کے لیے صرف نماز پڑھیں گے تو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت پیدا ہو، پہلے تو کوشش یہ کرنا ہے کہ عبادت کرتے ہوئے ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو نبی فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ تو یقین رکھو کہ ہمارا رب ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے. جب ہم عبادت کے لیے کھڑے ہو تو پوری دنیا کو بھول جائیں، کاروبار کو بھول جائیں، ساری چیزیں بھولنے کے بعد میں صرف اور صرف ہمارا فوکس نماز پر ہونا چاہیے. اور ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ گویا ہم اپنے رب کا دیدار کر رہے ہیں، اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. جب ہماری یہ کیفیت نماز میں ہوگی تو مسلمانوں، جب ہم نماز پڑھنے کے بعد میں باہر بھی چلے جائیں گے، اپنے گھر بھی پہنچ جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی گھر میں ہوں گے، مکان میں ہوں گے، دکان میں ہوں گے، لیکن ہمارا وہی خیال رہے گا، کیونکہ یہ خیال ہمارے ذہن سے نکل ہی نہیں سکتا. مسجد سے باہر جانے کے باوجود بھی ہم وہی فیل کریں گے کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے موجود ہیں، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اے مسلمانوں، جب ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ خیال ہوگا کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ کسی بری بات کی طرف، بے حیائی کی طرف ہمارا ذہن جا ہی نہیں سکتا.
کب جاتا ہے؟ جبکہ ہم صرف مسجد تک ہی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، نماز کی حالت میں تو صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور مسجد کے باہر جانے